सिटिंग हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार गई है, लेकिन 4 सीटें वो जीती हैं बड़ी, और वो भी बहुत मार्जिन से नहीं। अपर कलियात और लोअर कलियात के नौजवानों को आपने तरजीह नहीं दी, इस बात में कितनी सदाकत है? मिनिस्ट्री उनके पास है, बड़े अच्छे होते हैं, तो आप देखें एक शराय रेशम इनसे नहीं बन सकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूँ हाजरा कियानी। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी एबटाबाद के साबिक ज़िले अमीर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अब्दुल रज़ाक अब्बासी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जी। आप बेहतरीन लीडर समझे जाते हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार आप अदा नहीं कर रहे। एबटाबाद में बेपनाह मसाइल हैं, आपकी खामोशी की वजह एबटाबाद के नुमाइंदों के साथ दोस्ती है या कोई और राज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज रिव्यू में आपका और आपकी पूरी टीम का, शिमला 24 न्यूज़ की पूरे जितने भी दोस्त हैं, मैनेजमेंट टीम है, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मेरे पास आए और आज मुल्की और लोकल लेवल पे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। इस पर मैं वैसे शिमला 24 न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि शिमला 24 न्यूज़ बड़ी पॉजिटिवली अपना रोल अदा कर रही है और मुस्बत साफत का इसने आगाज़ किया है। इसलिए मैं सब चैनल्स को कहता हूँ कि इसी तरह मुस्बत अपनी जो है वो गुफ्तगू क्या करें और मुस्बत साफत का काम करें, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इस तरह रोल अदा नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी रोज़ अव्वल से जमात इस्लामी ने ये कहा था कि हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करेगी तो उसकी हम तारीफ़ करेंगे और गलत काम करेगी तो उसकी हम हर सतह पर मुखालफत करेंगे। आप देखें हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल लाए जो गैर इस्लामी, जिस तरह अभी बिल ला रहे थे कि 18 साल से कम उम्र कोई जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, डोमेस्टिक वायलेंस बिल था, इस तरह वक्फ अमलाक बिल था, या जितने भी बिल थे जमात इस्लामी ने पार्लियामेंट के अंदर भी उसकी मुखालफत की है, सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर भी, और अवामी लेवल पर भी हमने जल्द से जुलूस किए हैं। और इंशाल्लाह 31 अक्टूबर जो आने वाला है इसमें सराजुल हक साहब पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को इस्लामाबाद लाएंगे और महंगाई के खिलाफ बात करेंगे। तो जमात इस्लामी अपने लेवल पर हर जगह बात कर रही है। आप देखें कि एबटाबाद में शहर रेशम का मसला हुआ, शहर रेशम नहीं बन रहा था और बिल्कुल ट्रैफिक के मसाइल थे, तो जमात इस्लामी सिर्फ वाहिद जमात थी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर, और मैं था और मेरे जमात की जो लीडरशिप थी वो सारे हम निकले और हमने भरपूर प्रेशर डाला। अभी जो कंट्रोल कैंट एरिया में बारिश हुई, सैलाब आया, लोगों के घर तबाह हुए, लोगों के अमलाक तबाह हुए, तो उसमें सबसे पहले पहुंचने वाला PM रोड पर मैं था। सर, सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के बाद आप अपने हल्के से गायब हो गए, इलेक्शन नताइज से मायूस हो गए थे या आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेने का आपका इरादा नहीं था? नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि हम जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बैसियत जमात इस्लामी के कैंडिडेट के, तो हम मायूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक मिशन की इलेक्शन लड़ते हैं और हमारा मिशन ये है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना हुआ था, तो यहाँ पर इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए और इस्लामी हुकूमत ही तमाम मसाइल का हल कर सकती है। तो ये हमारा मिशन है। हार जीत का इस वक्त सब्र ही नहीं है। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदोजहद की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जदोजहद की और खुद अपनी जान पेश करते, तो मायूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव रोल अदा करता है अपने हल्के के अंदर, PK-37 के अंदर, गलियात के अंदर, आप आवाम से जाके पूछ लें तो वो मैं ही हूँ। आप देखें ना, कहाँ है PTI के नुमाइंदे, कहाँ हैं जो मेरे साथ जो है मुकाबले में आज़ाद इलेक्शन वाले लोग थे, वो कहाँ हैं? इवन जो मुस्लिम लीग का जीता हुआ MP है वो उतना हल्के में नहीं जाता जितना मैं जाता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की गमी खुशी में सबसे ज़्यादा मैं जाता हूँ, अवाम के दुख दर्द में सबसे ज़्यादा मैं ही आता हूँ और अवाम के मसाइल उजागर करने में भी सबसे ज़्यादा मैं ही एक्टिव हूँ। आप किसी गाँव में चले जाएँ PK-37 में, न सिर्फ PK-37 बल्कि एबटाबाद के हर डिस्ट्रिक्ट के हर गाँव में मैं सबसे ज़्यादा जाता हूँ। अल्लाह के शुक्र हर मौके पर पेश होता हूँ। सर, आप पे ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आपने UC बगनोदर से जमात इस्लामी के टिकट होल्डर के खिलाफ आपने आज़ाद उम्मीदवार को फोकियत दी और उसको कामयाब करवाया और फिर जमात इस्लामी की पार्टी में शामिल भी किया। आपने एक बंदे को टिकट देकर फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इशू बहुत पुराना हो चुका है। ज़ाहिर 2015 में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसको छेड़ने की तो ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल मैं आपने सवाल कर दिया तो मैं इस पर जवाब दे देता हूँ कि 2015 में जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे तो ये ज़ाहिर मेरा बाग यूनियन कौंसिल और साथ ही पड़ोस में बगनोदर यूनियन बिल्कुल मेरी पड़ोस के, ज़ाहिर उसके बेहतर मैं मामला समझता हूँ और मेरा हक भी बहुत ज़्यादा था उसमें इन्वॉल्वमेंट का। तो इन तंजीमी मामला होते हैं बाज़ दफ़ा, तो पार्टी के अंदर हमारे एक साथी ने जो है ना बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मुझे पता था कि वो नहीं जीत सकते, तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन न लड़ें और जो आज़ाद साथी हमारा लड़ रहा था इलेक्शन वो बहुत बेहतर कॉन्टेक्स्ट करेगा। तो पार्टी के अंदर डिसीजन नहीं हो रहा था, वो इंसिस्ट कर रहा था हर सूरत में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली अपने उम्मीदवार को कहा कि मैं तुम्हें टिकट तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक जोर से तुम मुझसे ले रहे हो,
میں نہیں چاہتا کہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ شکار ہو. میں ٹکٹ تو میں دے رہا ہوں لیکن میں تمہاری حمایت نہیں کروں گا. یہ میں نے کیٹیگوریکل الفاظ کہتے ہیں, میٹنگ میں بھی کہتے ہیں, کھلم کھلا بھی کہتے ہیں. تو اس لیے میں خاموش ہو گیا اور میری حمایت ہمدردیاں تو وہ آزاد امیدوار کے ساتھ تھی, کیونکہ اس کا تعلق بھی جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ وہی جیت گیا جس کو میں چاہ رہا تھا, جس امیدوار کو, اور وہ جماعت اسلامی میں شامل بھی ہو گیا. پھر تحصیل میں ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بن گئی. تو اس لحاظ سے وہ میرا ڈیسیژن صحیح تھا, وہ میرے دوسرے ساتھی کا ڈیسیژن صحیح نہیں تھا. سر, آپ ایک عرصہ تک جماعت اسلامی کے ایبٹ آباد کے ضلعی امیر رہے, لیکن کینٹ الیکشنز میں آپ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے بلکہ مقابلہ میں ووٹ بھی نہ حاصل کر سکے. کیا سمجھتے ہیں, یہ آپ کی ناکامی ہے یا موجودہ ضلعی امیر کی؟ دیکھیں, یہ جو بھی کینٹ الیکشن کی آپ بات کریے, میرے خیال میں ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں, کینٹ الیکشن میں ایک مخصوص اس کا سینیریو ہوتا ہے. دیکھیں, مسلم لیگ بڑی جماعت ہے نا, تو کئی حلقوں میں اس کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, آزاد الیکشن لڑ رہے تھے. پی ٹی آئی کتنی بڑی جماعت ہے جس میں پچھلے 8 سال سے اس کی صوبائی حکومت ہے, مرکز میں حکومت ہے, تو ساری جگہوں پہ اس نے بھی الیکشن نہیں لڑا. اور سٹنگ حکومت جو ہے وہ الیکشن ہار گئی ہے, لیکن 4 سیٹیں وہ جیتی ہیں بڑی, اور وہ بھی بہت مارجن سے نہیں. تو ہم تو بالکل, ہمارے کینڈیڈیٹ نئے تھے, ہمارا شہری میں فوٹنگ نہیں تھی, اور ایجنسیاں آپ کو پتا اس میں انوالو ہوتی ہیں. کینٹ میں کتنے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, پیسہ انوالو ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے 7 الیکشن میں 7 جو وارڈز ہیں اس میں الیکشن میں حصہ لیا ہے. اور اس میں 3 جو وارڈز ہیں, وارڈ نمبر 1, وارڈ نمبر 6 اور وارڈ نمبر 10 میں ہم نے زبردست مقابلہ کیا ہے. ایک وارڈ نمبر 1 میں تو ہماری تیسری پوزیشن ہے, اور بالکل مسلم لیگ کے برابر ہم نے ووٹ لیے, 8-10 ووٹ کا فرق ہے. تو سارے جنگ میں ہم نے بھرپور محنت چلائی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر پیسہ چلتا ہے, لقائیت چلتی ہے, برادری چلتی ہے, اور حکومتی پارٹی کے لوگ اگر ہار جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ہارنا ہے, اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا. جماعت اسلامی کے سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان کے جماعت میں بڑے چرچے تھے, اور وہ 5 سال تک بلدیات کے وزیر بھی رہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی جو نظام ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, غیر قانونی بھرتیاں ہیں, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جماعت اسلامی کے سابق صوبائی وزیر اپنی جدوجہد میں ناکام ہو گئے؟ بالکل نہیں. یہ بڑا اہم سوال کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب گورنمنٹ ہماری تھی 2013 سے 2018 تک, تو بلدیات کی منسٹری ہمارے پاس تھی. یہ اس ایبٹ آباد کا میں اور ساری دنیا گوایا کہ جو ایبٹ آباد کی میونسپل کمیٹی تھی وہ مقروض ہوتی تھی, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتی تھی. میں ہوتا تھا یہاں پر جماعت اسلامی کا نمائندہ اور امیر, تو میں ڈسٹرکٹ کونسل سے پیسے لے کے ادھار کے طور پر ٹی ایم اے کے ملازمین کو دیتا تھا, اور پھر وہ ان کی تنخواہ دیتے تھے. جماعت اسلامی کے 5 سالہ دور میں, عنایت اللہ صاحب کے دور میں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. آج پروفیٹیبل ڈالا ٹی ایم ایز, اور نہ صرف ٹبا ٹی ایم ایز بلکہ پورے صوبے کے جتنے بھی ٹی ایم ایز تھے وہ سب سے زیادہ پروفٹ میں چلے گئے, سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے, اور فیئر اینڈ فری لوگ بھرتی ہوئے. اللہ کا شکر ہے, کبھی ان پہ الزام نہیں لگا کہ انہوں نے وہ کیا ہے. جو ہی ہماری گورنمنٹ گئی 18 سے کے بعد, وہی دوبارہ عدالت ہو گئی ٹی ایم اے کی, اور انہوں نے آج تک تو ایک وزیر نہیں لگا سکے. 2 مہینے ایک بلدیات کا وزیر ہوتا ہے, 2 مہینے دوسرا ہوتا ہے, 2 مہینے تیسرا ہوتا ہے, اور ابھی تو کوئی اس کا پائیدار وزیر بھی نہیں ہے. تو سسٹم تباہ کر دیا ہے. تو عنایت اللہ صاحب نے تو انشاءاللہ کامیابیوں کے الحمدللہ گڑے گاڑے تھے. پی ٹی آئی نے آ کر اس کو تباہ کر دیا, ٹی ایم ایس کو. آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں آپ سٹی میئر کے امیدوار ہوں گے, یہ خبریں چل رہی ہیں, آپ کا کیا لائے عمل؟ دیکھیے, میں بڑا کلیئر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے, جماعت اسلامی ایک پارٹی ڈیسیژن کرتی ہے, جماعت اسلامی کی شورا فیصلہ کرتی ہے, جماعت اسلامی کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں, کوئی امیدوار خود فیصلہ نہیں کرتا, نہ ہی ان کی اس کی دلچسپی ہوتی ہے. ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ خود اپنے آپ کو پیش کریں. اگر جماعت اسلامی نے میرا فیصلہ کیا کہ میں سیٹ میئر کا الیکشن لڑوں گا تو میں بالکل لڑوں گا. جماعت اسلامی نے کہا کہ نہیں لڑنا تو میں نہیں لڑوں گا. یا جماعت اسلامی کہیں سے کہتی ہے کہ گلیاد سے میں الیکشن لڑوں, میں ویلیا سے لڑوں, میں لورا سے لڑوں, تو پارٹی جو بھی ڈیسیژن کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. گزشتہ 5 سال جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے صوبے میں مشترکہ حکومت تھی, اور پی ٹی آئی کے گیت گاتے تھے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے رہنما. آج حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے. کیا اس بار بھی وزارت جماعت اسلامی کو ملتی تو جماعت اسلامی کے وزیر اور جماعت اسلامی کے رہنما پی ٹی آئی کے گیت گاتے؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری 5 سال کولیشن گورنمنٹ رہی ہے. ہم نے الیکشن ترازو کے نشان پہ الیکشن لڑا تھا 13 میں, اور پی ٹی آئی نے اپنے نشان پہ الیکشن لڑا تھا. کبھی بھی ہم نے غیر ضروری گیت نہیں گائے. ہمارے عنایت اللہ صاحب وزیر تھے تو اس کے کسی پارٹی امور پہ اختلاف ہو گئے تو 3 مہینے کیبنٹ کے اجلاسوں میں نہیں گئے. ہم کھل کے تنقید کرتے تھے. کئی حکومتی بل 2013 میں ہم نے واپس کروائے ہیں حکومت سے, خاص کر کے جو سلیبس تھا, جو سلیبس میں چینجنگ لا رہے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی تھی کہ اسلامی اسباق کو نکال کے یہاں پر سیکولر قسم کے نظریات کو پروموٹ کیا جائے سلیبس میں. تو جماعت اسلامی نے ڈٹ کے احتجاج کیا, اور سلیبس کے جو بل تھا یا سلیبس کے جو قوانین بنا رہے تھے اس کو ہم نے واپس کیا. ایون چھپی ہوئی کتابیں ہم نے مارکیٹ سے اٹھا کے واپس ان کو دریافت کیا ہے.
تو جماعت اسلامی کا تو یہ موقف ہے کہ اچھے کام میں ہر کسی کی تعریف کرو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اور غلط کام میں کوئی بھی غلط کام کرے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. تو ہم یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ دور میں سابق وزیر سے آپ نے لورا کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ملازمتوں میں بھرتیاں کروائی ہیں اور اپر کلیات اور لوور کلیات کے نوجوانوں کو آپ نے ترجیح نہیں دی. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ بات ایک لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہر پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے یا ہر کینڈیڈیٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں اس کا پوٹینشیل ہو تو وہاں اس کا زیادہ اس کو ترجیح دیتا ہے. تو ظاہر ہے لورا میں بہت زیادہ جماعت اسلامی کو ووٹ ملے لورا سرکل سے، اور ہمیشہ ملے، اور اب بھی جماعت اسلامی کو لورا سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے. تو میں نے زیادہ ادھر اس میں کام کیا، لیکن یہ نہیں کیا لیکن انصافی کی. میں نے لور کے لحاظ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو میری استطاعت تھی اس کے مطابق لوگوں کو بھرتی کروایا، استطاعت کے مطابق میں نے فنڈ لگائے، جو بھی ہو سکتا تھا تو میں انصاف کرتا تھا لور کے لحاظ میں اور اپر کے لحاظ میں. تو اللہ کا شکر ہے دونوں جگہوں کو میں نے کمپنسیٹ کیا ہے. ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو ہائی لائٹ ادھر زیادہ کر دیا گیا تو محسوس ہی ہو رہا تھا کہ میں شاید لورا کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوں، حالانکہ نہیں، میرا دونوں جگہوں پہ برابر اور انصاف کی مبنی پر جو ہے نا میں کام کرتا تھا. ادھر بھی لوگ بھرتی کرائے، ادھر بھی کرائے، ادھر بھی ترقیاتی کام کرائے، ادھر بھی کام کروائے، تو دونوں برابر میں کر رکھتا تھا. لیکن ظاہر ہے ترجیح ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں، اس میں ترجیح میں میرا ترجیح اول لورا تھا ضرور. آپ ایبٹ آباد کے نمائندوں کی ناکامی کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے. اور یہاں پر دیکھیں ان کے 3 جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں، ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور ان کی منسٹریاں ان کے پاس ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک شرائع رہنشی میں ان سے نہیں بن سکی کوئی میگا پروجیکٹ، سوائے میں یہ کہتا ہوں مشتاق علی صاحب کا ایک پروجیکٹ جو ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے. ایبٹ آباد تو وہ برباد ہو گیا ہے، گندگی کا عروج ہے، نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بجلی کا نظام تو وہ برباد ہے، اور یعنی ہر شعبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بری ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو مکمل ناکام ہو چکی ہے. اور میں صرف نہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں مسلم لیگ نے بہت اچھا حکومت کیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی ایبٹ آباد کو ترجیح نہیں دی. جی ناظرین، آج میرے ساتھ موجود تھے عبدالرزاق عباسی جو جماعت کے مرکزی مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں. ان سے ہم نے کیے بہت سارے سوالات، یقیناً جوابات بھی آپ سن چکے ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز. خدا حافظ.